اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ صدق اللہ العظیم۔ سورۃ المائدہ ہماری چل رہی تھی لفظ بلفظ ترجمہ اور آسان تفسیر کے ساتھ۔ پچھلی کلاس میں ہم نے 2 رکوع پڑھے تھے، تو آج کی کلاس میں انشاءاللہ ہم 2 رکوع پڑھیں گے، لیکن آج کے دونوں رکوع ایک ساتھ ایسے جڑے ہیں کہ اگر آپ نے صرف ترجمہ پڑھ لیا اور آگے بڑھ گئے تو شاید آپ اصل پیغام سے واقف نہ ہو سکیں۔ تو اس لیے آج ہم دیکھیں گے کہ قرآن کے 2 مختلف واقعات بیان کیسے کیے گئے ہیں، لیکن واقعات تو الگ الگ ہیں، لیکن ان کا انجام ایک ہی حقیقت کی طرف ان کو لے جاتا ہے۔ جیسے ایک طرف اللہ کے حکم کے سامنے کمزوری، خوف، اور پھر دوسری طرف ہچکچاہٹ محسوس کرنا، اور دل کے اندر چھپی ہوئی ایک ایسی بیماری جس نے دنیا کا پہلا قتل کروایا، جیسے حابیل اور قابیل کا یہ واقعہ انشاءاللہ آج ہم اس میں ڈسکس کریں گے ان دونوں رکوع میں، اور ان دونوں میں سے اللہ ہمیں کیا سبق دینا چاہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں ان اللہ مع الذین اتقوا والذین هم محسنون۔ سورۃ النحل میں ہم انشاءاللہ اسے پڑھیں گے کہ بے شک اللہ تعالیٰ ان لوگوں کے ساتھ ہے جو تقوی اختیار کرتے ہیں اور وہ جو احسان کرنے والے ہیں۔ تو انشاءاللہ آج کے رکوع میں ہم یہ بھی اصول سیکھیں گے کہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک اصل معیار طاقت کیا ہے، تعداد ہے، ظاہری کامیابی ہے یا تقوی ہے، یہ بھی انشاءاللہ اس میں ڈسکس کریں گے۔ اس میں حابیل اور قابیل کا تذکرہ بھی آئے گا، جیسے میں نے ذکر کر دیا کہ قابیل نے حابیل کو قتل کر دیا تھا، تو بعض اوقات بھی کنفیوژن رہتی ہے قتل کرنے والا کون تھا، اس کو بھی آسان ٹرک سے انشاءاللہ میں سمجھاؤں گا، آپ کے ذہن میں رہ جائے گا۔ اور پھر قابیل کی قربانی کیوں قبول نہ ہوئی، اس کو بھی ہم دیکھیں گے کہ اس وقت جب کوئی قربانی قبول ہوتی نا تو اس کو آگ کھا جاتی آ کر، تو قابیل کی قربانی کیوں نہ قبول ہوئی، حابیل کی کیوں ہوئی، اس کو بھی انشاءاللہ ہم آسان انداز میں یہاں پر دیکھیں گے۔ اور پھر یہ دیکھیں گے کہ قتل کے بعد قرآن اچانک پوری انسانیت کی جان کی حرمت کا اعلان کیوں کرتا ہے، یعنی یہ جو حسد ہے، یہ دل کی بیماری ہے، نفرت ہے، یہ آخرکار قتل تک کیوں لے کے جاتی ہے۔ جیسے اللہ نے قرآن میں فرمایا کہ من قتل نفسا بغیر نفس او فساد فی الارض فکأنما قتل الناس جميعا، اللہ اکبر، یعنی جس نے ایک انسان کا بے گناہ قتل کیا گویا اس نے تمام انسانوں کا قتل کر دیا، اور جس نے یعنی آگے بھی آئے گا کہ من احیا فکأنما احیا الناس جميعا، جس نے ایک انسان کو بچایا گویا اس نے پوری انسانیت کو بچا دیا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک قول بھی اس میں دیکھیں گے، آپ علیہ السلام فرماتے ہیں کہ لا تحاسدوا ولا تباغضوا، آپس میں نہ حسد کرو نہ بغض کرو، مسلم کی حدیث ہے۔ اس لیے ایک اور روایت میں ہمیں ملتا ہے ایاکم والحسد فإن الحسد یأکل الحسنات کما تأکل النار حطب، حسد سے بچو کیونکہ حسد نیکیوں کو اس طرح کھا جاتا ہے جس طرح آگ لکڑی کو کھا جاتی ہے، اللہ اکبر۔ انشاءاللہ دیکھتے ہیں کہ قابیل اور حابیل کے واقعے میں کون سے باریک نکات ہیں جن پر عام طور پر گفتگو نہیں ہوتی، ان کو بھی ہم دیکھیں گے، اور ایک انسان کے دل میں ایک چھپی ہوئی برائی کس طرح پورے معاشرے کو متاثر کر سکتی ہے، اس کو بھی ہم ڈیفرنٹ پوائنٹ آف ویو سے دیکھیں گے۔ تو آئیے شروع کرتے ہیں سورۃ المائدہ کا رکوع نمبر 4 اور 5 لفظ بلفظ ترجمہ اور مستند تفسیر اور حدیث کی روشنی میں۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں اس کے اوپر استقامت عطا فرمائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ، وَإِذْ اور جب، قال کہا، قول سے ہے نا، موسیٰ علیہ السلام نے، لِقَوْمِهِ لام کا مطلب لِقَوْمِهِ اپنی قوم سے، تو جب موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا کہ یا قوم اذکروا، اے میری قوم، یا کا مطلب اے آتا ہے نا، قوم، می کا مطلب میری، تو یا قومی، اے میری قوم، اذکروا یاد کرو، ذکر کرتے ہیں نا تو اللہ کو یاد کرتے ہیں، اس لیے اس سے ذہن میں رکھ لیں۔ نعمت اللہ علیکم، نعمتوں کو جو اللہ نے کی ہیں تم پر، علیکم تم پر ہوئی، اللہ کی، علیکم علی کا مطلب پر آتا ہے نا، کم کا مطلب تم، تو اے میری قوم نعمتوں کو یاد کرو جو اللہ نے تم پر کی۔ اذ جب، جعل اس نے بنائے، فیکم تم میں سے، انبیاء بہت سے نبی، تو اس نے تم میں سے کتنے نبی پیدا کیے، تو اے میری قوم یاد کرو۔ جب بھی کسی کو دعوت دی جاتی ہے نا تو اس کو اللہ کی نعمتیں یاد دلائی جاتی ہیں، گنوائی جاتی ہیں، جیسے موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ آپ پر انبیاء بھیجے گئے، آپ کو عزت اقتدار ملا، تو یہ چیز جو ہے نا داعی کے اندر ہونا بڑا ضروری ہے، جیسے موسیٰ علیہ السلام جو ہے وہ قوم کو بیان کر رہے تھے، اس لیے جو ہے ان کا پھر دل مائل ہوتا ہے۔ پھر فرمایا وَجَعَلَكُم مُلُوكًا، اور اللہ نے تمہیں بنائی، یا اللہ تمہیں دی، ملوکا بادشاہت، تمہارے اندر کتنے نبی آئے، دیکھیں یوسف علیہ السلام بھی انہی میں سے تھے، پھر سلیمان علیہ السلام، داؤد علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام، کتنے نبی آئے ہیں، کتنے زیادہ نبی ان قوم میں سے آئے ہیں، تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے ان کو
اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے بھی یاد دلایا کہ تم بھی مان لے، اور موسیٰ نے بھی ایسے ان کو کہا تھا۔ تو بڑی اس میں کی پوائنٹس ہیں، تو ہم ٹو دا پوائنٹ چلیں گے انشاءاللہ۔ وَآتَاكُمْ، اور اس نے دی تمہیں مَا لَمْ يُؤْتِ أَحَدًا مِّنَ الْعَالَمِينَ، اور اس نے دی تمہیں مَا لَمْ، وہ جو نہیں یؤتی دی گئی، احد واحد یعنی کسی ایک کو، من العالمین تمام جہان والوں میں سے، اس نے تمہیں ایسا اختیار دیا دنیا میں کہ اس سے پہلے کسی کو نہیں ملا کہ اے میری قوم اللہ کی نعمتوں کو اس طرح یاد کرو، اے میری قوم اللہ کی نعمتوں کو یاد کرو، کیونکہ اس نے تمہارے پاس انبیاء بھی بھیجے، پھر تمہیں عزت و مرتبہ عطا کی، بادشاہت عطا کی تمہیں، اور اس نے تمہیں نعمتیں عطا کی۔ تو کیا پتہ چلتا ہے کہ دعوت کا آغاز نعمتوں کو یاد دہانی سے کرنا چاہیے، اور نبوت تو سب سے بڑی نعمت ہے جو ان کے ہی خاندان میں ملی تھی، لیکن انہوں نے کیا کیا کہ اسے چھوڑ دیا۔ پھر اگلی آیت میں دیکھیے اللہ نے کیا فرمایا کہ یا قوم ادخلوا الارض المقدسۃ التی، اے میری قوم، موسیٰ علیہ السلام کہنے لگے کہ اے میری قوم کیا ہو جاؤ، ادخلوا داخل ہو جاؤ، ارض مقدس سرزمین میں، یعنی فلسطین اور شام کی جو زمین ہے نا، یہ مقدس سرزمین ہے، ان کو کہا جا کہ وہاں پر داخل ہو جاؤ۔ وہاں پر جب یہ گئے تو وہاں پر قوم عاد کے بڑے بڑے نسل رہ رہی تھی، ابھی تو یہ واپس آگے نہیں، ہم نے نہیں لڑنا جا کے، جب تک وہ نکلتے نہیں ہیں ہم وہیں رہیں گے، جب وہ نکل جائیں گے تو تب ہم جا کر وہاں پہنچیں گے فلسطین میں، ورنہ اب ہم ادھر ہی رہتے ہیں مصر میں۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جاؤ، جا کر نکالو، لڑو ان سے۔ تو ان نے کہا کہ موسیٰ تو جا اور تیرا خدا جا کے لڑے، ہم تو نہیں لڑتے جا کے، اس قدر بدبخت قوم تھی۔ تو آگے ذکر ہوا، ہم دیکھتے ہیں کہ ارض المقدسۃ التی، ارض مقدس میں، التی وہ جو کتب لکھ دی گئی اللہ نے، یا لکھ دی اللہ نے، لکم تمہارے لیے، اللہ نے تمہارے لیے فتح لکھ دی، ان کو بتایا بھی گیا ہے کہ جاؤ اس زمین میں داخل ہو جاؤ۔ تو یہ گئے تو نہیں ہم وہاں نہیں جاتے، جب تک یہ قوم عاد کے کچھ لوگ رہ رہے ہیں تو بڑے طاقتور ہیں، ہمیں ختم کر دیں گے، ہم نہیں جاتے، جب وہ خود نکلیں گے تو پھر ہم جائیں گے۔ اللہ اکبر۔ تو اللہ نے وعدہ بھی کیا تھا کہ ان سے کہ لکھ دی ہے اللہ نے لکم تمہارے لیے، ولا اور نہ ترتدو تم پھر جانا، علی ادبارکم یعنی مرتد ہو جانا، پھر جانا، علی ادبارکم اپنی پشتوں پر پیچھے نہ ہو جانا، جاؤ اور وہاں جا کر ان سے لڑو اور ان کو نکالو اور وہاں پر آباد ہو جاؤ مقدس سرزمین میں۔ فتن قالبو، ورنہ تم لوٹ جاؤ گے خاسرین، خسارہ پانے والوں میں سے۔ اگر تم نے ایسا کیا تو تم خسارے والے ہو جاؤ گے، جو خسارے والے لوٹ کے آتے ہیں تم ویسے ہی ہو جاؤ گے، یعنی ہارے ہوئے ہو جاؤ گے اور اللہ کی نظر میں گر جاؤ گے۔ تو اس لیے ضروری ہے کہ توکل جو ہے وہ انسان کے اندر ہونا چاہیے، ایمان کی علامت ہے۔ تو اللہ کے وعدے پر یقین ضروری تھا، تو انہوں نے نہیں کیا، تو اللہ نے ان کو جو ہے پھر وادی تیہ میں پھینک دیا۔ کئی سال، 40 سال تک یہ وہاں پر حیران سرگردان گھومتے رہے، لیکن اللہ نے پھر بھی رحمت کی ان کے اوپر۔ ان کے پاس انبیاء بھی تھے اور بزرگ بھی تھے، تو اللہ نے ان کے ذریعے انہی کی برکت سے ان پر من و سلوہ بھی نازل کیا، ان کے اوپر کیا کچھ دیے وہ انشاءاللہ آگے دیکھتے ہیں۔ یہ فرمایا قالوا یا موسیٰ، انہوں نے کہا اے موسیٰ، ان فیہا قوما جبارین، بے شک فیہا اس میں قوماً ایک قوم ہے، جبارین جو بڑے زبردست ہیں، بڑے زبردست اور جبار لوگ ہیں۔ یعنی کہ یہ کہنے لگے کہ ہم شام اور وہاں نہیں جاتے، فلسطین میں، وہاں تو بڑے طاقتور لوگ آباد ہیں، یعنی میں نے آپ کو ذکر کر دیا نا کہ وہاں پر رہ رہے تھے قوم عاد کے قداور لوگ، کھجور کے بڑے بڑے تنوں کی طرح، تو طاقتور ترین تھے۔ تو یہ کہہ رہے تھے کہ ہم نے وہاں نہیں جانا، ہم ڈرتے ہیں موسیٰ۔ تو انہوں نے کہا کہ اللہ نے لکھ دیا تمہارے اوپر فتح، تمہیں ہوگی، جاؤ لڑو۔ تو ڈرنے لگے، نہیں گئے وہاں پر۔ وَإِنَّا اور بے شک ہم لن ہرگز نہ ندخلها داخل ہوں گے، ہم ہرگز اس میں داخل نہ ہوں گے، حتیٰ یہاں تک کہ یخرجوا وہ نکل جائیں، منہا اس سے، یہاں تک کہ وہ لوگ زمین سے خود بخود نکل جائیں، تو تب ہم جا کر وہاں آباد ہوں گے۔ فَإِنْ اگر یخرجوا وہ نکل جائیں، اخراج سے ایگزٹ، وہ نکل جائیں، منہا اس سرزمین سے، یعنی وہ جو قوم عاد کے لوگ ہیں وہ نکل جائیں شام اور فلسطین سے، فَإِنَّا تو بے شک ہم داخلون، ہم بڑے آسانی سے داخل ہو جائیں گے۔ کس قدر بزدل قوم تھی یار، اللہ کہہ بھی رہے ہیں کہ جاؤ لڑو، تمہیں فتح ہوگی، میں نے لکھ دیا تم پر، تو کہنے نہیں ہم نہیں جاتے۔ جب موسیٰ علیہ السلام نے اصرار کیا تو کہنے لگے کہ جاؤ تم اور تمہارا اللہ جا کے لڑے، نعوذ باللہ۔ قال تو کہا، رجلان دو آدمیوں نے، من الذین ان میں سے جو یخافون خوف رکھتے تھے، ان میں سے دو آدمی جن کے دل میں خوف تھا، جو موسیٰ علیہ السلام کے شاگرد تھے اور بعد میں ان کو اللہ تعالیٰ نے نبوت بھی عطا کی۔ تو انہوں نے کیا کہا، جو خوف رکھتے تھے، ڈرتے تھے، انعم اللہ انعام کیا تھا اللہ نے علیہما ان دونوں کے اوپر، تو ادخلوا داخل ہو جاؤ، علیہم ان پر، الباب دروازے سے۔ تو انہوں نے کہا کہ داخل ہو جاؤ دروازے سے، یار کچھ نہیں ہوتا، اللہ ہم سے وعدہ کر رہا ہے تو ہم جا کر لڑتے ہیں، داخل ہو جائیں گے، کیا ہوتا ہے۔ ان کے اندر توکل تھا، اللہ نے ان کو ایمان کی دولت سے نوازا تھا، انہوں نے تو کہہ دیا۔ فَإِذَا پھر جب
دخلتموہ تم داخل ہو جاؤ گے ہو اس میں، فإنکم تو بے شک تم غالبون غالب آنے والے ہو۔ تو انہوں نے بھی کہا کہ جب اللہ کہہ رہے ہیں، موسیٰ کہہ رہے ہیں اور ہم بھی تمہارے ساتھ ہیں، جب تم داخل ہو جاؤ گے وہاں جا کر تو اللہ تمہاری مدد کر لے گا، تم ہی غالب آؤ گے۔ وعلی اللہ تو علی اللہ یعنی اللہ پر ہی، فتوکلوا پس تم توکل کرو، ان کنتم مؤمنین اگر تم ہو مومن، اگر تمہارے دل میں اندر کچھ ایمان ہے تو تم اللہ پر توکل کرو اور داخل ہو جاؤ۔ یہ کیا تم نے کیا ہوا ہے کہ نہیں داخل ہوتے؟ پر پتہ یہ چلتا ہے کہ حق پر چلنے والے کم ہی ہوں تو کامیاب ہو سکتے ہیں، حق پر چلنے والے کم بھی ہوں تو بھی کامیاب ہو سکتے ہیں، تو اس لیے کم ہیں تو وہ کامیاب ہو گئے، ان کے ساتھ کوئی اور نہیں آیا۔ بھیڑ میں ہمیشہ جو ہے وہ لوگ چلتے ہیں جن کا کوئی اپنا دین یا اپنا راستہ نہیں ہوتا۔ تو توکل کامیابی کی کنجی ہے، تو انہوں نے بھی کہہ دیا، جیسے قرآن میں بھی آتا ہے فَإِذَا عَزَمْتَ، جب عزم کرو فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ، پھر توکل اللہ پہ کرو اور کام کر دو، کوئی بھی عمل ارادہ کرو تو پھر نکل جاؤ، یہ نہ ہو کہ بیٹھے رہو۔ جیسا کہ قرآن میں آتا ہے کہ وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ، جو اللہ پر بھروسہ کرے گا اللہ اس کے لیے کافی ہو جائے گا، سورۃ الطلاق میں ہے۔ تو بہرحال انہوں نے نہ مانا، اور وہ جو دو شاگرد تھے، ایک یوشع علیہ السلام دوسرا کالب علیہ السلام تھے، لیکن انہوں نے پھر بھی ان کی بات نہ مانی۔ قالوا یا موسیٰ، انہوں نے کہا یا موسیٰ، اے موسیٰ علیہ السلام، انا بے شک ہم لن ہرگز نہیں ندخلها داخل ہوں گے، نون ہم کے لیے آتا ہے، تو ہم ہرگز داخل نہ ہوں گے، ابداً کبھی بھی، ما داموں جب تک کہ وہ دوام ہے، جب کہ وہ وہاں پر دائم ہیں، رہ رہے ہیں یا وہ رہیں گے وہاں پر جو قوم عاد کے لوگ ہیں، فیہا اس میں، فذهب پس بات یہ ہے، اب قوم حکم دے رہی ہے موسیٰ کو کہ آپ جو ہمیں بار بار کہہ رہے ہیں کہ جا کر لڑو، ان کو نکالو، وہاں رہ جو تمہاری اپنی سرزمین ہے، تو یہ کیا کہنے لگے، فذهب تو پس جاؤ، انتا تم، وربک اور تمہارا رب۔ اللہ اکبر، کس قدر بدبخت قوم تھی۔ موسیٰ علیہ السلام کو کہنے لگے کہ تم جاؤ اور تمہارا رب جا کر لڑیں، فذهب جاؤ انتا تم اور وربک اور تمہارا رب، اللہ اکبر، فقاتلا پس تم دونوں جا کر جنگ کرو، قاتلا دونوں تسنیہ کے لیے، اللہ اور موسیٰ علیہ السلام کو یہ کہہ رہے ہیں کہ تم اور اللہ جاؤ اور جا کر جنگ کرو، ہم کیا ہیں، انا بے شک ہم ہا ہنا یہیں پر قاعدون بیٹھنے والے ہیں، ہم یہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں آرام سے دیکھ رہے ہیں، آپ ذرا ہو کے آ جاؤ، علاقہ فتح ہو جائے تو پھر ہم وہاں پہ انٹر ہو جائیں گے، ویسے تو ہم نہیں آتے کیونکہ وہ قوم بہت مارتی ہے، تو ہم نہیں جاتے وہاں پر۔ یہ اس قدر قوم تھی، اللہ نے ان کے اوپر لعنت کی ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ ان کا غستاخانہ رویہ آپ چیک کریں، کس قدر انہوں نے غستاخی کر کے موسیٰ اور اللہ کو کہا۔ تو نافرمان انسان کو ایک تو بات یہ ہے کہ نا ادب سے محروم کر دیتی ہے، ادب ایک کرینہ ہے، اگر انسان کے اندر ادب نہیں ہے تو وہ بہت سی چیزوں سے محروم رہ جاتا ہے۔ غزوہ بدر جب پیش آیا نا تو دیکھا نا کہ وہ آگے اتنے ہزاروں کا لشکر ہے، یہاں پر 313 ہیں، تو صحابہ کرام نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم موسیٰ علیہ السلام کی طرح نہیں کہیں گے کہ انہوں نے کہا تھا کہ جاؤ لڑو، تو انہوں نے کہا کہ تم جاؤ اور تمہارا رب جائے، ہم یا اللہ یا رسول اللہ ہم اپنی جان تک جھونک دیں گے، قربان کر دیں گے، پر آپ تک آنچ نہیں آنے دیں گے، جو بنی اسرائیل نے کہی تھی موسیٰ سے، بلکہ ہم آپ کے دائیں بائیں آگے پیچھے سب طرف آپ کے ساتھ ہیں۔ اللہ اکبر، مستند حدیث میں پتہ چلتا ہے، سیرت ابن ہشام میں مکمل واقعہ منقور ہے۔ بہرحال صحابہ کرام اور بنی اسرائیل کے درمیان ایمان تو آپ نے ابھی چیک کر ہی لیا ہے، سبحان اللہ، کیسی صحابہ کرام علیہم اجمعین کی عظمت ہے۔ اللہ تعالی ہمیں بھی صحابہ کرام علیہم اجمعین سے سچی محبت نصیب فرمائے۔ نبی کی اطاعت دیکھیں مکمل ایمان کا حصہ ہے، جب تک اطاعت نہیں آئے گی تو آپ کا ایمان کامل ہو ہی نہیں سکتا۔ بہرحال انہوں نے کہا کہ تم اور تمہارا رب جاؤ اور ہم یہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں۔ قال رب انی، کہا اے میرے رب، انی بے شک میں، لا املک نہیں مالک میں، الا مگر نفسی اپنے نفس کا، واخی اور اپنے اخی یعنی اپنے بھائی کا، ففرق پس جدائی ڈال دے، بیننا درمیان ہمارے، و بین القوم الفاسقین اور میرے درمیان کے، میری قوم کے درمیان جو فاسق ہیں۔ کہ کہنے لگا کہ یا اللہ، موسیٰ علیہ السلام تھک گئے اور کہنے لگے، دعا کی اللہ سے کہ اے میرے رب، میرا اختیار صرف اپنے اوپر ہے اور اپنے بھائی کے اوپر ہے، یعنی اپنے نفس پر، اپنے اخی بھائی کے اوپر، اور ہمارے اور اس نافرمان قوم کے درمیان اب فیصلہ ہی فرما، یعنی اب ان کو ہلاک کر دیا اللہ، یہ اتنے گر چکے ہیں۔ تو اپنی ذمہ داری ادا کرنے کا اعلان موسیٰ علیہ السلام نے کر دیا۔ دیکھیں داعی کا کام بھی یہی ہے کہ وہ اپنا پیغام پہنچا دے، ہدایت دینا اللہ کا کام ہے۔ تو دعا بھی انبیاء علیہ السلام کو اس وقت سب سے بڑی ہتھیار ہوا کرتی تھی، جیسے وہ دعا مانگتے تو نتائج ان کے سامنے ہوتے۔ تو بہرحال
موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ یا اللہ ہمارے اور ان کے درمیان جو ہے فیصلہ کر دے، میں نہیں ہوں مالک مگر اپنے نفس کا اور اپنے بھائی کا، پس جدائی ڈال، فیصلہ کر ہمارے اور اس فاسق قوم کے درمیان۔ تو اللہ نے کیا کیا؟ قال، پھر فرمایا فإنها، بے شک وہ، محرمۃ، حرام کر دی گئی ہیں، علیہم، ان پر، 40 سنہ، 40 سنہ سال۔ تو کیا فرمایا کہ اب ان کے اوپر وہ جو زمین ہے وہ حرام کر دی گئی ہے، 40 سال تک ان کے اوپر وہ زمین حرام کر دی گئی ہے۔ اللہ اکبر! یعنی جن سرزمین پہ ان کو کہنے کا کہا گیا تھا نا کہ جاؤ، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا یعنی یہ سرزمین ان پر 40 سال کے لیے حرام ہے اور وہ زمین میں بھٹکتے رہیں گے، پس آپ غم نہ کریں۔ یعنی 40 سال کی سزا ان کو مل گئی ایک حکم نہ ماننے کی بنا پر اور گستاخی کی بنا پر۔ میدان تیہ میں ان کو بھٹکنا پڑا۔ بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ انفرادی جو نافرمانی ہوتی ہے وہ پوری قوم کو اجتماعی سزا تک پہنچا سکتی ہے، تو ان کا بھی یہی حال ہوا۔ تو بچنا چاہیے، اللہ اور اس کے رسول کے جو احکام ان کے اوپر جھونکے تو عمل کریں۔ اللہ کی سنت ہے کہ مسلسل نافرمانی کے بعد نتائج ضرور ظاہر کرتے ہیں۔ ہم نے دیکھا کہ اس میں داعی پہلے نعمتوں کا ذکر کرتا ہے اور پھر جب ان کو نعمتوں کی ترغیب ملتی ہے تو ظاہر ہے پھر اطاعت جو ہے اس کی بنیاد پیدا ہوتی ہے۔ پھر اس میں اللہ کے وعدے پر یقین اور کامیابی کا بھی اس میں تذکرہ کیا کہ جاؤ لڑو، اللہ کی تمہارے ساتھ مدد آئے گی، لیکن انہوں نے نہ لڑا، پیچھے ہٹ گئے۔ تو خوف اور بزدلی بھی انسان کو عظیم نعمتوں سے محروم کر دیتی ہے۔ یہ صرف خوف اور بزدلی ہی جو تھی جنہوں نے ان کو وہاں پر لڑنے سے روک دیا، جس کی وجہ سے وہ وادی تیہ میں 40 سال حیران اور سرگردان بھٹکتے رہے۔ ہزاروں کی تعداد میں ٹڈیاں ان کے اوپر آئی، جوئیں ان کے اوپر آئی، مینڈکوں کا عذاب آیا، خون کا عذاب آیا، وہ انشاءاللہ ہم آگے اس میں ڈسکس کریں گے۔ پھر چند مخلص افراد پوری قوم کے لیے حق کی آواز بلند کر سکتے ہیں۔ دیکھیں چند مخلص جو لوگ تھے، پھر چند مخلص افراد پوری قوم کے لیے حق کی آواز بھی بن سکتے ہیں۔ چند مخلص تھے، انہوں نے کہا، دو جس کا میں نے ذکر کیا، بعد میں اللہ نے ان کو نبی بھی بنایا، لیکن وہ ان کی بھی نہ مانے، تو اجتماعی نافرمانی اجتماعی محرومی کا بھی سبب بن سکتی ہے۔ تو یہ تھا ہمارا چوتھا رکوع۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں اس کے اوپر سمجھ دے۔ تو اسی کے ساتھ ہم 5ویں رکوع کو بھی پڑھتے ہیں، وہ بھی بڑا آسان ہے۔ 5واں رکوع دیکھتے ہیں۔ وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ ابْنَيْ آدَمَ بِالْحَقِّ۔ وَاتْلُ یعنی تلاوت کرنا نا، اور پڑھیے، تلاوت کیجیے، علیہم ان پر، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان پر تلاوت کیجیے۔ نبأ کہتے ہیں خبر کو، جیسے سورۃ النبأ ہم نے پڑھی نا، اس کا مطلب بھی خبر آتا ہے، اور نبی وہ بھی تو خبر دینے آتا ہے نا، اس لیے اس کو نبی کہتے ہیں۔ تو وَاتْلُ عَلَيْهِمْ اور پڑھیے، علیہم ان پر، نبأ خبر، التی دو بیٹوں کی، آدم کے، بالحق حق کے ساتھ۔ تو آدم علیہ السلام کے دو بیٹوں کی حق کے ساتھ ان کے اوپر خبر پڑھیے، یعنی آدم کے دو بیٹوں کا واقعہ ان کو سنو، اے نبی جی صلی اللہ علیہ وسلم، جب دونوں نے قربانی پیش کی تھی اور ایک کی قربانی قبول ہوئی اور دوسری کی نہیں ہوئی تھی۔ دیکھتے ہیں، پھر میں آپ کو سمجھاتا ہوں۔ اذ قربا، جب ان دونوں نے قربانی کی، قرباناً قربانی کرنا ان کی، فتقبل تو قبول کر لی گئی، من احدہما ان دونوں میں سے ایک کی، ولم اور نہ، یتقبل وہ قبول کی گئی، من الآخر دوسرے کی، ایک کی قبول ہو گئی دوسرے کی قبول نہ ہوئی۔ لمبا واقعہ لیکن شارٹ کٹ چلیں گے۔ کوئی ان کا معاملہ تھا تو انہوں نے کہا کہ اچھا قربانی کرتے ہیں۔ مطلب یہ تھا کہ حابیل اور قابیل بھائی تھے دو، اور دونوں جو ہے خوبصورت تھے، اور اس وقت اماں ہوا جو تھی اور ان کی پسلی سے جو بھی پیدا ہوتے تو وہ بیک وقت ایک دوسرے سے نکاح نہیں کر سکتے تھے بہن بھائی، وہ اگلے حمل کا انتظار کرتے، اگر ان میں سے کوئی دوسرا پیدا ہوتا تو وہ لڑکا اور لڑکی اس میں پھر جو ہے وہ نکاح کر سکتے، ایک ہی حمل کے یا ایک ہی پیٹ کے دو بہن بھائی ایک ہی وقت میں نکاح نہیں کر سکتے تھے۔ تو جو حابیل اور قابیل تھا، حابیل کو جو لڑکی پسند تھی وہ قابیل اس سے شادی کرنا چاہتا تھا، غالباً وہ قابیل کے لیے حرام تھی لیکن حابیل کے لیے حلال تھی۔ تو قابیل کہتا کہ نہیں میں اسے شادی کروں گا، تو انہوں نے اس بنیاد پر، یا کوئی اور معاملہ تھا، انہوں نے کہا کہ چلیں صدقہ کرتے ہیں، اور جس کا صدقہ قبول ہو گیا قربانی تو سمجھ لی جائے کہ بس اس کے حق میں فیصلہ ہے۔ تو دونوں نے مل کر کیا کیا کہ جو حابیل تھے انہوں نے قربانی کی، اپنے جانور ذبح کیا اور پہاڑ پر رکھ دیا، اور قابیل کے پاس جو تھا اس نے اپنے زرعی پیداوار میں جو حصہ تھا وہ اس نے جا کر رکھ دیا۔ اور اول زمانے میں ہوتا یہ تھا پہلی شریعتوں میں کہ اگر ان کی قربانی قبول ہوتی تو آسمان سے ایک آگ آتی اور اس کو کھا جاتی۔ تو دونوں کی قربانیاں پڑی ہوئی تھیں پہاڑوں کے اوپر، اور قابیل کی جو تھی وہ ویسے کی ویسے پڑی رہی، اور حابیل کی آگ آئی اور اس کو قربانی کے گوشت کو کھا گئی۔ تو حابیل کے حق میں فیصلہ ہو گیا، تو قابیل کے اندر حسد پیدا ہو گیا کہ نہیں میں اسی سے ہی شادی کروں گا، میں اسی سے ہی نکاح کروں گا۔
تو پھر اس نے اپنے بھائی کو اس بنا پر قتل کر دیا۔ اس کے بھائی بڑے نیک تھے اور کہنے لگے کہ ایسا نہ کرو، اللہ تمہیں میرے ہاتھوں سے یا اللہ تمہارے ہاتھوں سے مجھے قتل نہ کروائے، کیونکہ اللہ تقوی والوں کو پسند کرتا ہے۔ کتنی خوبصورت باتیں حابیل نے کہی، لیکن قابیل نے اس کو قتل کر دیا۔ اور جب قتل کیا تو بیٹھا ہوا تھا کہ کیا کروں، کہاں اس کو دفناؤں، تو اللہ نے پھر ایک کوے کو بھیجا اور اس نے دوسرے کوے کو مار کر اس کو دفنایا۔ اور پھر اس نے اپنے آپ کو کہا کہ میں کتنا بدبخت ہوں کہ میں اپنے بھائی کو دفنا تک نہیں سکتا، تو پھر اس نے اس کو دفنایا اور ملامت کی کہ میں نے کیا کر دیا، گناہ کر دیا۔ تو دیکھیں ان چیزوں سے باز آنا چاہیے۔ کتنے یہ دنیا کا پہلا قتل تھا اور انسانیت کا پہلا قتل تھا جو بھائی نے بھائی کا کر دیا۔ اللہ اکبر۔ دیکھتے ہیں اس کو مزید ڈیٹیل میں۔ تو قتل کر دیا دوسرے کو، قال کہا کہ لأقتلنک، البتہ میں ضرور قتل کروں گا تجھے۔ قال تو کہا ان یتقبل اللہ من المتقین، بے شک اللہ قبول کرتا ہے اللہ من المتقین، متقی لوگوں میں سے۔ تو اس نے قابیل نے کہا کہ میں تمہیں قتل کر دوں گا۔ اب حابیل اور قابیل کو یاد کیسے رکھنا ہے؟ جو قتل کرنے والا ہے وہ قابیل ہے، جو قاتل ہوتا ہے وہ قابیل ہوتا ہے، بس یہ ذہن میں رکھ لیں۔ تو قاتل کو قابیل سے ملا لیں، حابیل تو بیچارہ ویسے ہی بچے گا، تو ہمیں پتہ چلے گا یہ مقتول ہے۔ تو قتل کرنے والا قابیل تھا، تو قاف قاف دونوں کی آ رہی ہیں، قاتل قابیل، تو آپ ذہن میں رکھ سکتے ہیں اس کو۔ قال انما يتقبل اللہ من المتقین، کہا بے شک قبول کرتا ہے اللہ من المتقین، متقی لوگوں میں سے۔ تو وہ ان حابیل نے کہا کہ اللہ متقی لوگوں کی جو قربانی ہے وہ قبول کرتا ہے، ایسا نہیں ہوگا انشاءاللہ۔ لئن بسطتا، اور اب حابیل کہنے لگا قابیل کو کہ اگر بسطتا بڑھایا تو نے الیہ میری طرف، یدا کا اپنا ید یعنی اپنا ہاتھ، لتقتلنی تاکہ تو قتل کر دے مجھے، ما نہیں آنا میں بباسط بڑھانے والا ہوں، یدیہ ہاتھ اپنا۔ حابیل نے کہا قابیل کو کہ دیکھو تم قتل کرنے پر آمادہ ہو گئے ہو مجھے، اگر تم نے اپنا ہاتھ بڑھایا میری طرف قتل کرنے کے لیے، اور میں نہیں قتل کروں گا، اپنا ہاتھ بڑھاؤں گا تجھے قتل کرنے کے لیے۔ سبحان اللہ، کتنا خوبصورت مذہب ہے ہمارا۔ دیکھیے کیسی تعلیم دے رہے ہیں اللہ تعالیٰ کہ جو نیک ہوتا ہے وہ کیسے کہتا ہے کہ تو مجھے قتل کرتا ہے تو کر لے، میں نہیں کروں گا، میں اپنا ہاتھ نہیں اٹھاؤں گا، میں اپنا ہاتھ خون سے نہیں رنگوں گا، میں اللہ کے سامنے کیسے اس حال میں کھڑا ہو سکتا ہوں۔ الیک تیری طرف، لیقتلک تاکہ میں قتل کروں، میں اپنا ہاتھ تیری طرف نہیں اٹھاؤں گا تاکہ میں تجھے قتل کروں۔ کیوں؟ انی بے شک میں اخاف، خوف کرتا ہوں، میں ڈرتا ہوں اللہ سے، رب العالمین جو تمام جہانوں کا عالمین ہے، یعنی تمام عالمین کا رب ہے۔ سبحان اللہ۔ تقوی غصے پر قابو پانا سکھاتا ہے، یاد رکھیے گا۔ حابیل نے بدلے کی بجائے تقوی اور صبر کا راستہ اختیار کیا۔ آج ہم کہاں ہیں؟ ذرا اپنے ساتھ اس کو بھی ریلیٹ کریں۔ مومن کا اصل ہتھیار اللہ کا خوف اور صبر ہے، انتقام ہرگز نہیں ہے۔ تقوی آپ اس کی جگہ لے سکتے ہیں۔ ظالم کا جواب ہر حال میں ظلم نہیں ہوتا، بعض اوقات جو ہے انسان کو خاموش رہنا ہی اس کے لیے بہتر ہوتا ہے۔ تو اللہ کا خوف انسان کو بڑے گناہوں سے بھی بچا سکتا ہے۔ پھر آگے کیا ہوا کہ انی اریدو، بے شک اریدو میں ارادہ رکھتا ہوں یا میں چاہتا ہوں، ان تبوء کہ تو پلٹے، باسمی ساتھ میرے گناہ کے، یعنی اسم کے ساتھ، یعنی گناہ کر کے، و اسمی کا اور اپنے گناہ کے، فتکون اور تو پھر ہو جائے گا، من اصحاب النار آگ کے ساتھیوں میں سے، وذالک جزاء الظالمین اور یہ بدلہ ہے ظالموں کا۔ کیا کہہ رہے ہیں حابیل اپنے بھائی قابیل کو؟ یعنی حابیل نے کہا کہ میں نہیں چاہتا کہ تو اپنے ہاتھوں کو میرے خون سے رنگے، اور میں نہیں چاہتا کہ تو ہو جائے آگ کے ساتھیوں میں سے، کیونکہ وذالک جزاء الظالمین اور یہ بدلہ ظالموں کا ہے جو آگ میں جاتے ہیں۔ تو ان قابیل کے سر کے اوپر سوار تھا تو اس نے اپنے بھائی کو قتل کر دیا۔ اللہ اکبر۔ فطوعت لہ تو آسان کر دیا، لہو اس کے لیے، نفسہ اس کے نفس نے، یعنی اس کے لیے قابیل کے لیے، اس کی آنکھوں پہ پردہ آ چکا تھا، تو آخر کار اس کے نفس نے اسے آمادہ کر دیا اپنے بھائی کے قتل کرنے پر۔ قتل اخیہ تو قتل کر دیا، اخیہ اپنے بھائی کا، فقتلہ تو اس نے قتل کر دیا اسے۔ قابیل نے اپنے بھائی کو قتل کر دیا حابیل کو، کیونکہ اس کے نفس نے اسے اوپر آمادہ کیا۔ فاصبح من الخاسرین، پس پھر وہ ہو گیا من الخاسرین، خسارہ پانے والوں میں سے، نقصان اٹھانے والوں میں سے۔ جب انسان نفس کی بات مان لیتا ہے نا تو وہ گناہ سے جرم تک پہنچ جاتا ہے، پھر آخر میں ریگریٹ فیل ہوتا ہے۔ کوئی بھی ایسا گناہ نہیں ہے جس کے بعد ریگریٹ نہ ہو۔ تھوڑا سا اپنے آپ کو کنٹرول کر لیا کریں، تھوڑا سا کنٹرول کر لیا کریں، جگہ بدل دیا کریں، اٹھ جایا کریں، استغفر اللہ، اعوذ باللہ پڑھ لیا کریں۔ وہ 1 یا 2 سیکنڈ کا آپ کا نفس کا اکسانا آپ کو
ज़िंदगी भर तक मुजरिम बना सकता है। तो कोशिश किया करें कि जब भी शैतान के बहकावे में आ जाए कोई भी ऐसा कदम ना उठाएं जिसका अंजाम बुरा हो। अल्लामा इक़बाल फरमाते हैं कि आपको अगर अंजाम का ख़तरा हो तो आगाज़ बदल डालो। जब भी अंजाम का ख़तरा हो तो कोई भी काम करने लगे तो आगाज़ बदल डालो, कुछ नहीं होता, नॉर्मल हो जाता है इंसान। बहरहाल तो खसारा पाने वालों में से हो गया। फबअसल्लाहु, फिर भेजा अल्लाह ने गुराबन, एक कौवा, यबहसु, वो खोता था, फिल अर्द, ज़मीन में, लियुरियहु, ताकि वो दिखाए। अल्लाह ने कौवे को भेजा, वो ज़मीन को खोता था ताकि वो दिखाए उसे, कैफ़ युआरी, के किस तरह युआरी, वो छुपाएगा, सौआता, लाश को, अख़ी, अपने भाई की, कि वो कैसे अपने भाई की लाश को छुपाए। तो अल्लाह ने एक कौवा भेजा। क़ाल या वैलता, तो उसने कहा या वैलता, हाय अफसोस मुझ पर, आजज़तु, क्या आजिज़ हुआ मैं, अन, इससे भी, कि अकूना, कि मैं हो जाऊँ, मिथला, मानिद, हादल गुराब, इस कौवे के। उसने कहा है मैं कितना आजिज़ हूँ कि मैंने अपने भाई को कत्ल करके फेंक दिया, क्यों ना मैं इस कौवे की तरह हो जाऊँ कि मैं उस अपने भाई को जो है इस कौवे की तरह फ़वार, या छुपाऊँ, सौआत अख़ी, लाश अपने भाई की। तो मैं कोशिश करूँ कि मैं इस लाश को छुपा दूँ। तो यह इंसानियत का पहला कत्ल था और पहला दफन था जो अल्लाह ने सिखाना था। और काबिल के जो अमल थे उस कौवे के ज़रिए अल्लाह ने सिखा दिया, जिससे काबिल ने अपने गुनाह को छुपाने के लिए या अपने भाई की लाश को छुपाने के लिए उसे ज़मीन में दफन कर दिया। फ़अस्बह मिनन नादिमीन, तो फिर वो हो गया मिनन नादिमीन, नादिम होने वालों में से। फिर आगे अल्लाह ने फरमाया मिन अजली ज़ालिक, बवजह इसके, कतबना, लिख दिया हमने, अला बनी इसराइल, बनी इसराइल पर, अन्नहु, के बेशक वो, मन, जिसने, कत्ल किया, नफ्सन, किसी नफ्स को। अब ये वो आयत है जिसका मैं तज़किरा कर रहा था आपको शुरू में। अब अल्लाह ने इनके ऊपर लिख दिया कि बस जिसने एक बेगुनाह जान को कत्ल कर दिया, गोया उसने क्या किया कि कत्ल किया, नफ्सन, किसी जान को, नफ्स को, बग़ैर नफ्सिन, किसी नफ्स के बग़ैर या बग़ैर किसी नुकसान के, औ फसादिन, या फसाद करने के, फ़िल अर्द, ज़मीन में, फ़कअन्नमा, तो गोया कत्ल कर दिया, उसने कत्ल कर दिया, अन्नासा, इंसानों को, जमीआ, सब के सब को। अगर जिसने किसी एक बेगुनाह जान को कत्ल कर दिया तो गोया उसने पूरी इंसानियत को कत्ल कर दिया। और जिसने, वमन, और जिसने, अहयाहा, जिसने ज़िंदगी बचाई, फ़कअन्नमा, तो गोया कि अहया, उसने ज़िंदा किया, नासा, लोगों को, जमीया, सब के सब को। अगर किसी ने एक इंसान की जान बचाई तो गोया उसने पूरी इंसानियत की जान बचा दी। अल्लाह अकबर। जी है। फिर वलक़द, और अलबत्ता, जाअतहुम, आ गए उनके पास, रसूलना, हमारे रसूल, बिलबय्यिनात, वाज़ेह निशानियाँ लेकर। सुम्मा, फिर, इन्न कसीरम, बेशक बहुत से ऐसे हैं, मिनहुम, उनमें से, बाद इसके, ज़ालिका, इसके, फ़िल अर्दि, ज़मीन में, लमुस्रिफ़ून, अलबत्ता ज़्यादती करने वाले हैं। तो इसके बाद भी कुछ लोग ऐसे हैं जो ज़मीन में ज़्यादती करते हैं। इन्नमा, बेशक, जज़ाउल्लज़ीना, बदला है उन लोगों का जो युहाविरूना, जंग करते हैं, यानी जो लोग अल्लाह और रसूल से जंग करते हैं, ज़मीन में फ़साद फैलाते हैं, व रसूल, और उसके रसूल से जंग करते हैं, व यसआउना, और वो दौड़ धूप करते हैं, यानी भगदड़ करते हैं, फ़साद मचाते हैं, फ़िल अर्द, ज़मीन में, फ़सादन, फ़साद के लिए, कि अन युक़त्तलू, कि वो कत्ल कर दिए जाएँ, औ युसल्लबू, या वो सूली चढ़ा दिए जाएँ, औ तुक़त्तअ, या वो काट दिए जाएँ, अयदियहुम, उनके हाथ, व अर्जुलहुम, और उनके पाँव, मिन खिलाफ़िन, मुखालिफ सिमत से, यानी उनके पाँव हाथ काट दिए जाएँ। मुखालिफ सिमत से मुराद की एक साइड से हाथ काटे और दूसरी साइड से उसकी एक टांग, यानी लेफ़्ट आपका बाजू काटें और राइट टांग आपकी काटें, ये मुखालिफ सिमत होती है। औ युनफ़उ, या वो निकाले जाएँ, मिनल अर्दी, ज़मीन में, ज़ालिका लहुम, तो ये उनके लिए, खिज़्युन, रुसवाई है दुनिया की, वलहुम फ़िल आखिरा, और उनके लिए आखिरत में, अज़ाबुन अज़ीम, बड़ा दर्दनाक अज़ाब है। फिर आगे अल्लाह ने फरमाया कि इल्लल्लज़ीना ताबू, वो लोग जिन्होंने तौबा की, मिन क़ब्ल, इससे क़बल, के अन तक़दीरू, के तुम कादिर हो जाओ, अलैहिम, उन पर, तो फ़अलमू, जान लो, अन्नल्लाह गफ़ूरुर रहीम, बेशक अल्लाह जो है वो मग़फ़रत करने वाला और निहायत गफ़ूरुर रहीम है। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारे सूरतुल माइदा के 2 रुकू कंप्लीट हुए हैं। अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह हमें इनके ऊपर समझ और अमल की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। क़ुल क़ौली हाज़ा व आख़िरु दअवाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।